السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعما وزیرا من اہل الارض فابو بکر و عمر، صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ پروانے کو چراغ ملا بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ملا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے پیارے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیرو، آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے رسول ہونے کا دعوت اور پیغام جب لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول آپ کے طرف آیا ہوں، اللہ کا رسول ہو کر اللہ کی طرف سے میں آپ کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں نبی ہوں اور مجھے نبی مانا جائے، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مشکل کشا کہو، اس کی وحدانیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پہلی دعوت لوگوں کو سمجھایا، بتایا، دعوت دیا، تو ان مجمع میں سے سب سے پہلے جو مصطفیٰ کریم کو سچا مانا اور سب سے پہلے جو مصطفیٰ کریم کو نبی مانا، ان کی دعوت کو قبول کیا، اسے رسول مانا، اس شخص کے بارے میں، اور وہ شخص معمولی شخص نہیں ہے، وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جب میں اپنے رسول ہونے کا دعوت لوگوں کو دیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے رسول مان کر مسلمان بنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جو اپنا مال، دھن، ہر چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم اور مصطفیٰ کے حکم پر قربان کیا، اللہ کے راستے میں ہر چیز اپنا قربان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجے اور اس کی نکاح میں ہے، اور مصطفیٰ کریم نے اپنے حیات میں 10 صحابی جسے شجرہ مبشرہ کہا جاتا ہے اور جنت کی ضمانت جسے دنیا میں بشارت دی گئی کہ آپ لوگ جنتی ہو، ان سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا آپ کا احسان قیامت کے دن اللہ سے لے کر چکاؤں گا۔ صحابی رسول ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے سفر میں بھی، ہجرت میں بھی، غار میں بھی، مزار میں بھی وفاداری کر کے مصطفیٰ کو سواری بن کر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی کا امام بنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم کا خود بھی امام بنا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 1 نہیں 2 نہیں 17 نماز پڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی مسجد نبوی پہ کھڑا کیا، لوگوں کو، دنیا والوں کو بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے چنا ہے، میں نے اسے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھا ہے،
کہ آپ سب لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ کو جانا ہے اور اس کا ہر حکم ماننا ہے۔ اسلام میں، دعوت میں اور دین میں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکاموں میں اور اللہ کے احکام اور مسجد نبوی میں خدمات میں سب سے اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک سیرت والا آدمی تھا اور با اخلاق آدمی تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برے ریت اور رسومات سے دور رہتا تھا، غلط رسومات سے دور رہتا تھا اور گناہوں سے بھی دور رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کا رفیق تھا، دنیا میں بھی اور اس وقت روز اطہر میں بھی اور قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے اٹھے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کا مقام، اس کی شان قرآن پاک میں بیان کیا ہے سورۃ توبہ میں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بھی ہے۔ مصطفیٰ کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ، سب کو ایک بڑا مجمع تیار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں ہم لوگوں پر اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کا حکم پہنچایا، اپنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کو بتایا کہ آج کے بعد ہم لوگ اس اللہ کے دین کو دنیا مکہ مدینے تک محدود نہیں کریں گے، بلکہ پوری دنیا میں پھیلانا ہے اسے، جس کا جہاں چہرہ تھا حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کو دائیں طرف کسی کو بائیں طرف سب کو دنیا میں پھیلا دیا، جاؤ میرے حضور کے دین کو لوگوں تک اور پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور فرمان بتا رہے ہیں، یہ میرے صحابی رسول اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاوشوں اور کوششوں سے اور پورے صحابہ کرام کی کوششوں سے آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ کریم نے پوچھا، اے ابوبکر، آپ کو کچھ چاہیے؟ آپ کے دل میں کیا خیال ہے؟ آپ کا کہنا کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کا آنکھیں ہوں، ابو بکر آپ کو دیکھتا رہے، مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہو، ابو بکر یہ دیکھتا رہے، یہ میری خواہش ہے۔ دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انفاق مالی علی رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حضرت ابوبکر صدیق کا مال ہو، حضرت ابوبکر صدیق کا دولت ہو، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق سب کچھ دیتا رہے، ایک سوئی تک نہیں چھوڑا اپنے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم میں اور اللہ کے دین کے لیے اس کی راہ میں قربان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علماء کرام کہتے 6-7 دکانیں ریشمی کے کپڑے کے تھے، وہ سارے اللہ کے رسول کے حکم اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ اتنا کپڑا نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے لیے پہنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تمام سادگی زندگی گزارنے والا انسان تھا۔ ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہا تھا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتوں کا آج حضرت جبرائیل آیا ہے، ان کا لباس جو اسے چتیاں لگا ہوا ہے اور اسے ٹاکا لگا ہوا ہے اور سوئی سے
حضرت جبرائیل کے ساتھ جتنے فرشتے ہیں ان سب کو ایسے لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے، اس خطبے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، آخر آج کس وجہ سے یہ لباس آپ لوگوں نے پہنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا سلام بھیجا گیا ہے۔ آپ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول، میں اللہ کا سلام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس محفل میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کا لباس یہی لباس ہے، اس لیے وہ لباس اللہ کو اتنا محبوب ہوا ہے جو ہم فرشتے بھی وہ لباس پہنا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھا تھا، ان کو یہی لباس پہنا ہوا تھا جسے بالیں، چتیاں اور ٹاکے لگے ہوئے تھے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، آپ کو تو اتنے دکان کپڑوں کی تھی، آپ کہاں گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، میں وہ سارے دکان کپڑے، اللہ کے مال زر، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ان کے دین کے لیے، ان کے راہ میں نے قربان کیا، جو اپنے لیے میں آج یہ لباس چھوڑا ہے، پہنا ہے۔ یقین مانے اللہ رب العالمین کے حضور میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دعا مانگا اللہم رفیقہ فی ابو بکر، اے اللہ مجھے میرا رفیق ابو بکر دنیا آخرت میں اور ساتھ دینا۔ اور اللہ رب العالمین نے میرے حضور کی دعا قبول کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں، حیات میں ابو بکر تو رفیق، دوست بنا، ہم سفر بنا، اور دنیا میں بھی اور روز اطہر میں بھی اور آخرت میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر ہے، ہم سفر تھا اور ہم سفر ہی اٹھے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خوبیوں والا انسان تھا، خوبیوں والا صحابی تھا، خوبیوں والا صحابی اول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، اور اپنا گھر، اپنی تجارتیں اور ہر چیز قربان کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد صاحب گھر سے نکالا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تشدد کیا گیا، تکلیف دیا گیا اور خون میں لگا ہوا تھا، زخمی حالت میں جب حضرت بے ہوش پڑا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، آنکھیں کھل گئی، تو سب سے پہلے جو الفاظ بولا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے محمد کا کیا حال ہے، مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ لوگوں نے کہا جس کے لیے آپ پوچھ رہے ہو اس کے وجہ سے آپ پر تشدد کیا گیا ہے، آپ کا خون بہا گیا ہے، آپ کو تکلیف دیا گیا ہے، آپ کو بے ہوش کر دیا گیا ہے، لیکن آپ پھر بھی اسی محبوب کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق بے چین پڑا، جب وہ بہت اصرار کیا تو ان کے اپنے عزیز قریب رشتہ داروں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اطلاع دیا۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا، یوں جو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگا، محبوب اب میرا تکلیف، اب میرے تشدد، اب میرے خون، سارے درد میرے تکلیف دور ہو گئے، اللہ کے محبوب کی زیارت اللہ پاک نے مجھے دیدار کرا دیا۔ اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں سارے مال عیال لے کے آؤ اور اللہ کے راستے میں مال جمع کرا دو۔ تو کوئی صحابی نے تھوڑا لے کے آیا، کچھ نے آدھا لے کے آیا، لیکن
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہر چیز سب کچھ لے کے آیا، ایک سوئی دھاگا پڑا تو وہ بھی لے کے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، کوئی آدھے کے بارے میں بتایا کہ میں آدھا چھوڑ کے آدھا لے کے آیا ہوں، کوئی کتنا بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم کتنا لے کے آیا ہے، تم کیا جمع کیا ہے؟ فرمایا البقیت لهم اللہ و رسولہ، میں اپنا سب کچھ لے کے آیا ہوں اور وہاں صرف اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب ہجرت کا وقت تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم کا سواری بنا اور غار میں مصطفیٰ کریم کو اپنے جھولی میں سلا کر اور سانپ کا جو ازدہ سانپ تھا اس کا ڈسنا تکلیف برداشت کیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ اسے نیند سے جگایا، نہ اٹھایا اسے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غار والا واقعہ بہت بڑا ہے، میں نے آپ کو مختصر بتایا۔ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کا وفاداری، اس کا دین نہیں چھوڑا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آ کے بتایا ابو بکر ہمیں جانا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں پوری رات جاگ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کہ کہیں میرے محبوب اول نہ آ جائے اور میں ابو بکر نیند میں نہ پڑا سو جاؤں، اس لیے میرے محبوب مجھے نیند میں دے کر واپس نہ چلا جائے۔ اتنی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصطفیٰ کریم کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو دوستو، اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، اس غار کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے میرے محبوب آپ گھبرائیو نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے ساتھ جو وفادار ساتھی ہے، یقیناً میں اللہ رب العالمین آپ کا اور آپ کے ساتھی کا مہربان بنوں گا۔ تو میرے بھائیو دوستو عزیزو، اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صابرین بنایا۔ وہ صابرین تھا، صبر کرنے والا انسان تھا، وہ برداشت کرنے والا انسان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، آپ فرما رہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ مصطفیٰ کریم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل انسان ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبیوں کے بعد افضل انسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام قانون اور مشوروں کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا تھا، اتنے محبت میں اپنے بیٹے کا نام بھی حضرت علی نے ابو بکر نام رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں آتا تھا تو اپنے بیٹے ابو بکر کو بلا کر اس کی اس چہرے پیشانی پر چومتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا کیا آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بابا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے کیونکہ مجھے بلا کر میرے پیشانی کو بوسہ دیتا ہے؟ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کا نام ابو بکر ہے اور میرے امام کا نام ابو بکر ہے، میں اس سے بہت زیادہ
محبت کرتا تھا، وہ افضل انسان تھا نبیوں کے بعد، اس لیے آپ کا نام ابو بکر ہے۔ جب میں ابو بکر بلاتا ہوں تو مجھے میرا دوست، میرا ہم سفر اور میرا امام ابو بکر مجھے یاد آتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام اور فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، آج بھی روز اطہر میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جو روز اطہر میں سوا ہے وہ مدفون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، مصطفیٰ کریم کے ساتھ، اور قیامت کے دن ساتھ ہی اٹھیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز اور مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ ایک دفعہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ بستر پر پڑا تھا تو میں یوں دیکھا آسمان پر ستارے، تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب مجھے ذرا یہ تو بتا دے، اتنے زیادہ آسمان پر ستارے ہیں، کیا کسی ایسا ایک آدمی ہے جس کے نیکیاں اتنے زیادہ ہو، جو ستاروں کی برابر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پوچھا حضرت میرے بابا ابو بکر کی نیکی کیا زیادہ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے دل میں اس کے بارے میں ایک یہ بات آیا کہ میں پوچھوں اپنے والد کے متعلق۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگا، کہا عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک نیکی آسمان کے جتنے ستارے ہیں سارے ستارے کو اکٹھا کر دیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق کا جو ایک نیکی ہے، جو غار میں اور جو سفر میں میرے ساتھ جو سواری میرا بنا، وہ ایک نیکی ابو بکر صدیق کے یہ سارے ستارے ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک نیکی کے برابر پورے آسمان کے ستارے نیکیوں کر دیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر کے یہ نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اتنا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، قلت لعبی ای الناس خیر بعد النبی، فرمایا قال ابو بکر، میرے بعد اگر کوئی افضل انسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی صاحب کا یہ فرمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ پروانے کو چراغ ملا بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ملا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے جتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق آج بیان کیا ہے، آپ تک یہ بیان پہنچایا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین میرے اس بیان کو، اس صحابی رسول کی عنوان کو، اللہ کے رسول کی فرمان کو، اللہ کے محبوب کی فرمان کو، ایک دفعہ علماء کرام کی بیان چل رہا تھا، حدیث میں بھی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا حضور کی امت کی ہوگی، اور سب سے پہلے جو حساب کے لیے بھیجا جائے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں بھی مصطفیٰ کریم کی اس صحابی رسول کے ساتھ محبت فرمائے، اور اس کے دین، ایمان اور مصطفیٰ کریم کے لیے جو کاوشیں تھے اللہ رب العالمین اس کے متعلق ہمیں بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سننے والوں کو سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم گناہ گاروں کو، خطا داروں کو، عیب داروں کو، سارے مسلمان جتنے بھی ہیں
اللہ رب العالمین سب کو معاف فرمائے، سب کی بخشش فرمائے، جو دنیا میں ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن منور بنائے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ رب العالمین میرے اس بیان کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین میری اس عنوان کو قبول فرمائے، 5 وقت نماز اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیشہ آپ اپنا ہر وقت خیال رکھنا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اللہ رب العالمین خیر و عافیت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔